میری اللہ کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم یہ روح پرور منظر ہمارے مرحوم والدین کو جو اس ادارے کے بانی ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ دکھائے۔ یقیناً وہ بھی خوش ہو گئے کہ ہم نے ان کی میراث کو سنبھالا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑھوتی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت اسے قائم و دائم رکھے۔ اب میں امیر ضلع محترم قاری سیف اللہ عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی للکار علامہ شہید سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مسرور فرمائیں۔ محترم قاری سیف اللہ صاحب۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم۔ آپ بیٹھے نا بیٹا، شاباش بیٹھ، یہ آپ کے ڈبے آپ کے پاس ہی رہیں گے، ادھر ادھر نہیں جاتے کہیں انشاءاللہ، وگرنہ قاری بشیر صاحب سے ہم دوبارہ لے لیں گے کوئی سے۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مجھ سے قبل ولی کامل بقیت السلف قاری حبیب الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ یہ روح پرور منظر، اس میں آپ حضرات بھی تشریف فرمائے ہیں۔ یہ واقعی کبھی کبھی ایسا ماحول بنتا ہے جس طرح قاری عبدالسلام عزیزی صاحب نے اور قاری یاسر الفاظ صاحب نے اس ماحول کو اللہ کی رضا کے لیے سازگار بنایا ہے۔ اب آپ بھی اگر توجہ رکھیں تو اس ماحول کو ڈسٹرب نہ کریں، کیونکہ رات کا پچھلا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو وہی عطا کر دیتا ہے۔ تو ہم اس ماحول کو سازگار ہی رکھیں تاکہ ہمارا بیٹھنا، ماشاءاللہ آپ کب کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس سچی کتاب کو سننے کی، پڑھنے کی، جن حضرات کو اللہ نے توفیق بخشی ہے اور وہ پڑھتے ہیں اور آپ حضرات سنتے ہیں تو کیسا منظر بنتا ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہاں اکیلے بیٹھے ہیں، آپ کی صفوں میں فرشتے بھی بیٹھے ہیں جو یہ سماعت فرما رہے ہیں، اور اللہ خود سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خود دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک صحیح فرمان ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن کی محفل میں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، اللہ جاننے کے باوجود اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا ہے، تو وہ جا کر حاضری لگاتے ہیں۔ ہم یقرؤون، وہ پڑھ رہے تھے، یسمعون، سن رہے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں فاشہدوا، میرے فرشتوں، میرے نورانی ملائکہ، تم اس بات پر گواہ بن جاؤ جنہوں نے میری قرآن کی محفل میں شرکت کی ہے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اور کھول کے کہو سبحان اللہ۔ سو گئے ہو؟ اور پھر قرآن تو ویسے بھی بڑی عظیم کتاب ہے، میں جس کے بارے میں پیغام دیتا ہوں آپ کو بھی جاگنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے، قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے، ہویا نازل قبلی والے تے جو نبیاں وچ یگانہ ہے۔ جبریل قرآن لے آندا رہا، جبریل قرآن لے آندا رہا، وچ غاراں دے پڑھاندا رہا۔ آقا کہندے میں پڑھیا نہیں،
آقا کہندے میں پڑھیا نہیں، رب آخدہ پڑھیا جانا ہے۔ قرآن خدا دی، کون قرآن ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ رب العالمین کی عظیم کتاب ہے، ماشاءاللہ۔ جمیل اجمل گرایا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ابھی تو خطیب دیکھیں فاروقی صاحب سٹیج پہ موجود ہیں، گرایا صاحب آگے ہیں، رات کے 2 بجنے والے ہیں۔ لگ رہا ہے آج گرایا صاحب حضرت قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ کی سنت کو پورا کریں گے، اذان بھی دیں گے، نماز بھی کرائیں گے۔ ذرا توجہ کرو، یہ کتاب آج اس کا ایسا منظر کیسے بنا ہے؟ یہ آسمانی کتاب ہے میرے دوستو۔ اس کتاب میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کو بھی اس کتاب سے، قرآن سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ جب جبریل آسمان سے کتاب لے کر آتے تھے تو نبی علیہ السلام ذرا جلدی جلدی یاد کرتے تھے، تو میرے رب کو آسمان سے کہنا پڑا کہ میرے محبوب جی رب جی، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فتبع قرآنا۔ اے میرے محبوب، آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبریل جیسے قرآن لا رہا ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ پڑھتے رہے۔ آپ پڑھنا آپ کا کام ہے، ایک مرتبہ تلاوت کرنا آپ کا کام ہے، آپ کے سینے کو کھول دینا آپ کے رب کا کام ہے۔ آپ گھبرائیں نہ، جو پڑھتے جاؤ گے۔ حضرات یہ بھی بات سمجھ لو، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ آسمانی کتاب ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کی پہلی تلاوت کی، آپ اس میں ذرا توجہ کرو، اس میں بھی نظر آتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر آپ تلاوت نہ کر سکے۔ جبریل نے آ کے کہا محبوب پڑھو، اقرا پڑھ۔ آقا ایک قرہ اکرام میں بچوں، میرے بچوں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھو، ادھر یہ چھوڑ دو ان کو اپنے ڈبے شبوں کو، اب ہار بھی اتار دو، ہار کا کام ختم ہو گیا ہے، ادھر توجہ کرو ذرا۔ سب سے پہلے جبریل آ کر نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھو، اقرا، آقا جی قرآن کی تلاوت کرو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھا، میں کیسے پڑھوں؟ اب آپ توجہ کرنا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ یاد رکھیں، امی وہ رہی جو ہم امی کا ترجمہ کرتے ہیں کہ امی کا معنی ان پڑھ ہے، امی کا یہ ترجمہ نہیں، امی کا یہ ترجمہ ہے جو اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، دنیا میں کوئی آپ کا استاد نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم اپنے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہم نے اس لیے یہ کہا کہ تم جو بھی دنیا میں امام پیش کرو گے وہ کسی سے پڑھا ہوگا، کسی نے اس کو سبق دیا ہوگا، کسی کے اس پر احسان ہوگا۔ جو ہم نے آپ کو میرے رب نے امام دیا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، ڈائریکٹ رب سے، جو اللہ سے ڈائریکٹ پڑھا ہے، جبریل کے ذریعے پڑھا ہے۔ اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے کہا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، سورہ اعلیٰ، کہ ہم ایسا پڑھائیں گے۔ ان قریب، سین قریب کا معنی دیتا ہے، ان قریب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھی بھول نہ پاؤ گے۔ تو میرے دوستو، اس ایس سے پتہ چلا کہ اللہ نے آسمان سے آپ کو پڑھایا، آپ کا سینہ کھولا، آپ کی حفاظت کی، آپ کے اصحاب کی حفاظت کی۔ انشاءاللہ فاروقی صاحب بھی گلی گلی نگر میں، گرایا صاحب بھی یہ پیغام دے رہے ہیں، میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جس طرح قرآن قیامت تک محفوظ ہے، قرآن کی عزت بھی محفوظ ہے، اس طرح محمد کے یار صحابہ کی عزت بھی محفوظ ہے۔ کسی کو کوئی جرت نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ کوئی جرت ہو سکتی کسی کو؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ سننا، جبریل نے آ کر کہا کہ اقرا، محبوب پڑھو۔ آقا فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں تو پڑھا نہیں ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل نے اپنے پر آقا کے سینے پہ رکھ کے
پورا وزن ڈالا، پھر کہا اقرا، عقیدہ سمجھو عقیدہ۔ آقا فرماتے میں تو پڑھا نہیں ہوں، تو جبریل جیسے بولا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھو اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے، پروردگار کے نام سے پڑھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے ہی اس میں اللہ آیا، اللہ کا نام آیا، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، میری زبان بھی کھول دی، قرآن جاری ہو گیا میری زبان پر۔ پھر جبریل صاحب کو پڑھاتا، اور سنو سنو، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ محمد کے یاروں کا دنیا میں کوئی متبادل نہیں، کوئی بکواس کرتا ہے تو کرتا رہے، نبی کے یاروں کا بھی دنیا میں کوئی متبادل نہیں، اس لیے کہ نبی آسمان والے رب سے ڈائریکٹ پڑھتا رہا، محمد اپنے یاروں کو پڑھاتا۔ درمیان میں نبی کا واسطہ ہی ہے، تو نبی کے بارے میں تمام مسلمانوں کا، بشمول ان کے جو بد زبانی کرتے ہیں، بشمول ان کے قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ موجود ہے، یہ آسمانی کتاب ہے۔ اس لیے جیسے آپ کے اندر شوق ہے، آپ شوق اور ذوق سے پڑھتے ہیں، اسی طرح اللہ نے بھی اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب جی ذرا قرآن پڑھو، آپ بھی پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہو قرآن پڑھو، حضرت ابی بن کعب سے کہو قرآن کی تلاوت کرے، ان قراء حضرات کو کہو کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دیکھیں اللہ اپنے محبوب سے کیا کیسے کہتے، سنا دیکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے محبوب، اے مزمل کی چادر والے، اے عزت اور وقار والے پیغمبر، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ کا قرآن پڑھنا، اصحاب کا قرآن سننا، اور لکھو آپ جب قرآن پڑھا کرتے تھے پیچھے سے عمل بولا کرتا تھا۔ میں اپنے قراء اکرام سے کہوں گا آپ جو ماحول بناتے ہیں یقیناً اللہ کی تائید اور نصرت آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آپ قرآن کی طرف بڑھو گے، اس کو سمجھو گے، اس کو جانو گے، اس کو آگے پھیلاؤ گے، اللہ تمہارے سینے کو کھولتا جائے گا، آسانی پیدا کرتا جائے گا۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام کے لیے اللہ نے آسانی پیدا کی، آپ جب مایوس ہوئے دیکھا کہ قوم کے لوگ قرآن کو مانتے رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو خود بنا کر لایا ہے، اپنے پاس سے لایا ہے، مگر یاد رکھو جب نبی علیہ السلام اس محنت کو لے کر آگے بڑھے، پھر بڑے بڑے سردار طفیل بن عمر دوسی جیسا سردار جس نے کانوں میں روئی کے پھمبے ڈالے ہوئے تھے، جیسے سرور کونین کے رخ انور کو دیکھا، آپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ اکبر، پھر آپ کی زبان سے نکلے والے قرآن کو سنا، اس نے اپنے پھمبے اتار کر پھینک دیے۔ اس نے کہا جس مصطفیٰ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی گارنٹی رب نے دی ہے، میں رب اس کا وارث ہوں۔ اور دوسری میری گزارش، نبی علیہ السلام کے فرمان حدیث پاک کی گارنٹی بھی اللہ نے دی ہے۔ آپ کہو گے قرآن کی گارنٹی کہاں ہے، سن لو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور جب نبی کا مسئلہ آیا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَمَا يَلْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور حدیث پڑھیا کرو، انتشار ختم ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو جگانے کے لیے کہوں،
تو پڑھ کے ویخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری تو کر مسلم دا مطالعہ تقلید دا ٹوٹ جائے تالا ترمذی حق سمجھاوے ترمذی حق سمجھاوے سدھا رستہ لاوے تو پڑھ لے ابن ماجہ تو پڑھ لے ابن ماجہ پھر سدھے رستے تے آ جا اور نسائی حق جباوے اور نسائی حق سمجھاوے گل چھپی نہ رہ جائے کائی آؤ نہ کتاب و سنت کا مطالعہ کرو نبی علیہ السلام کے فرمان کا مطالعہ کرو اور کتاب و سنت کو پڑھو سمجھو اللہ پاک نے ہمیں وہ پیغمبر دیا ہے وہ نبی دیا ہے جس کی عصمت و رفت کا اعلان اللہ اس کتاب میں کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اور لوگوں میں تم سے کہتا ہوں کہ تم نماز پڑھو روزہ رکھو زکوٰۃ دو تہجد پڑھو حج کرو عمرہ کرو نوافل ادا کرو جب پیغمبر کی ذات اور درود کا مسئلہ آیا تو میرے رب نے کہا تم بھی درود پڑھو میں بھی پڑھتا اچھی کہو سبحان اللہ جاگ رہے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو گا خیر نال جڑے جڑے ستے بہجے ماشاء سبحان اللہ ہائے ہائے اللہ فرماتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھو اور کسی ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا بس میری آخری گزارش ہے سونے نبی دا دل وچ قیام اللہ بھی بھیجے درود و سلام سونے نبی دا دل وچ قیام اللہ بھی بھیجے درود و سلام خدمت دے اندر جبریل آیا خدمت دے اندر جبریل آیا کبھی سونا اللہ سونے بلایا رب دا حبیب سب نو دکھایا میرا محبوب آ رہا ہے رب دا حبیب سب نو دکھایا خیر البشر وچ اچا مقام سونے نبی دا دل وچ قیام آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر توجہ آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر آدم تو عیسیٰ تک سارے پیغمبر پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر من لئی امامت اللہ اکبر نبیاں دی صف وچوں چنیا امام سونے نبی دا دل وچ قیام اللہ بھی بھیجے درود و سلام طائف دے لوگاں پتھر برسائے طائف دے لوگاں پتھر برسائے لہو بچ پنڈا بھجیا پیا ہے او زخماں دے بدلے پیا دیندہ دعا ہے او زخماں دے بدلے پیا دیندہ دعا ہے پھلا دی بارش اس دا کلام نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہہ کے ساتھ تو آپ کے قدموں کی دور آنا جی آج والی ناز سننی ہے دسو بیماری نو راتی تینوں سنائی ہے میری جان نہیں چھڑتا تو اے حج تے جاؤ آنا میں حج تے جانا ویکھو نیت کی نیک ہے اللہ سارا نو لے جائے ہیں
یہ ہوں قاری حبیب صاحب کا پھر ٹائم بھی بڑا گزر رہا ہے. قاری صاحب یہ انشاءاللہ آج دی گھڑی لے کے لگ گئی اللہ دے حکم نال. سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو. اور تسی بھی کوئی بولو گے تو پتہ چلے گا نا. جڑے جانا چاہتے ہیں وہ بولے, جڑے نہیں جانا چاہتے ہیں بشک نہ. سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو, ساڈی اے ہوئی دعا ربا لے جائیں سب نو. جدو جہاز وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے, بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاواں گے. سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو, جدو جہاز وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے, بیت اللہ دے دوارے پھر چکر لاواں گے. گل پہن کے احرام لا دئیے پگ نو, سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو. اسی حاضر تیرے در تے سونیا, تیرے در جیا ہور نہ کوئی در سونیا. دیویں حمد دی توفیق ساڈی شاہ رگ نو, سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو. لباس قبر والا, قبر دے اندر بھی دو چادران دا لپٹے جا رہے ہو, حرم دے اندر بھی دو چادران نال جا رہے ہو. تا میں کہہ رہے ہاں لباس قبر والا اج اسی پاکے آئے آ, ساری دنیا دے فکر بٹا کے آئے آ, ختم کر کے آئے اپنی سج دج نو. سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو.